السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، کافی دنوں کے بعد پھر میں ایک سوال اور ایک جواب کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ فاتحہ پڑھنا کیسا ہے؟ بہت سے لوگ فاتحہ پڑھتے ہیں، کچھ لوگ فاتحہ خوانی نہیں کرتے، نیاز نہیں کرتے۔ ان کا کہنا ہے کہ فاتحہ کرنے سے، نیاز کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، حدیث میں نہیں ہے، تو پھر ہم لوگ کیوں کریں؟ تو آج فاتحہ خوانی، نیاز جو کراتے ہیں، اس تعلق سے سمجھنے کی کوشش کریں گے یہ فاتحہ ہے کیا۔ فاتحہ اصل میں ایصال ثواب ہے، نیاز اصل میں ایصال ثواب ہے، یعنی دوسرے کو ایصال ثواب پہنچانا ہے، اپنے مومنین مرحومین مردوں کو ثواب پہنچانا ہے، یہ حدیث سے ثابت ہے۔ فاتحہ میں قرآن پاک کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، درود شریف پڑھتے ہیں اور شیرینی وغیرہ لاتے ہیں، سامنے رکھتے ہیں اور اس کا ثواب اپنے مرحومین کو ٹرانسفر کرتے ہیں، بھیجتے ہیں۔ اور اس کے یہ طریقے ہیں، تو آئیے ہم سماعت کرتے ہیں کہ حدیث پاک کے حوالے سے کیا ہے۔ سب سے پہلے سماعت فرمائیں کہ ہم جو قرآن پڑھتے ہیں، درود پڑھتے ہیں، یہ ٹرانسفر کرتے ہیں، یہ ثواب دوسرے کو پہنچاتے ہیں، یہ پہنچانا صحیح ہے، یہ اس کو ملتا ہے۔ لہٰذا یہ فاتحہ خوانی ہم لوگ کریں اور مرحومین کے لیے دعا کریں، مرحومین کے لیے قرآن پاک درود شریف پڑھ کر کے ٹرانسفر کریں، یعنی فاتحہ کی شکل میں جو ہم دعا کرتے ہیں یہ کریں، اچھا عمل ہے۔ اب یہ پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا ہے تو اس کے حوالے سے حدیث پاک ملاحظہ فرمائیں۔ مشکوٰۃ شریف اور ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے کہ حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری ماں کا انتقال ہو چکا ہے، میری ماں اس دنیا سے جا چکی ہے، تو کیا کروں، کون سا کام کیا جائے کہ ان کا ثواب ان کی روح کو ملے؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الماء، پانی کا انتظام کرو۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے پانی کا انتظام کیا، یعنی کنواں کھودوایا اور یہ دعا کی، کیا؟ ھذہ لأم سعد، یعنی یہ کنواں میری ماں کے لیے ہے، اس کا ثواب میری ماں کو پہنچے۔ اس حدیث پاک سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ عنہ نے کنواں کھودوایا، کیوں؟ اپنی ماں کے ایصال ثواب کے لیے، اپنی ماں کو ثواب پہنچانے کے لیے، اپنی ماں کو ثواب پہنچانے کے لیے۔ تو یہ پہنچا اور نبی نے ارشاد فرمایا، یقیناً پہنچے گا اور تم پانی کا انتظام کرو۔ پتہ چلا دنیا میں رہ کر کے اگر ہم کسی کو پانی پلا دیتے ہیں اور ان کے نام فاتحہ خوانی کر دیتے ہیں، قرآن پڑھ کر کے، درود پڑھ کر کے، یا کسی غریب فقیر یتیم کو دے دیتے ہیں، تو اس میں کوئی دقت کی بات نہیں ہے۔ ان لوگوں کو پتہ نہیں دقت کیوں لگتی ہے، حالانکہ وہ لوگ بھی صدقہ کرتے ہیں، دوسرے کو دے دیتے ہیں، غریب و فقیروں کو دے دیتے ہیں، لیکن دقت یہاں ہے کہ فاتحہ کیوں کرتے ہیں، سامنے میں کیوں رکھتے ہیں۔ اس حدیث پاک سے یہ بھی بات سمجھ میں آتی ہے کہ حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ عنہ جو صحابی اور رسول ہیں، وہ فرماتے ہیں، ھذہ لأم سعد، یہ کنواں سعد کی ماں کے لیے ہے۔ اب ذرا غور کریں، ھذہ کا مطلب یہ ہوتا ہے عربی میں کہ یہ کہاں بولا جائے گا؟ جب سامنے میں ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ عنہ کے سامنے وہ کنواں تھا۔ آج اگر ہم سامنے میں شیرینی رکھ کر کے فاتحہ پڑھتے ہیں تو یہ جائز ہے، لیکن ہاں یہ ضروری بات اور یہ بھی یاد رہے کہ سامنے میں رکھنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ اب اگر امام صاحب فاتحہ پڑھ رہے ہیں، حضرت فاتحہ پڑھ رہے ہیں تو شیرینی نہیں آئی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ویٹ کیا جائے، انتظار کیا جائے۔ بہت سی جگہ دیکھا جاتا ہے کہ حضرت ابھی رکیے، اس لیے کہ شیرینی نہیں آئی ہے، شیرینی آنے کے بعد شروع کیجیے گا۔ تو ایسا کوئی ضروری نہیں ہے، بغیر شیرینی کے بھی فاتحہ ہو سکتا ہے، نیاز ہو سکتی ہے، اسی لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ سامنے میں ہی رہے۔ لیکن اگر سامنے میں رہے تو اس میں کوئی دقت کی بات نہیں ہے، کیونکہ حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ عنہ نے جو دعا کی، ھذہ لأم سعد، یہ کنواں سعد کی ماں کے لیے ہے، تو ھذہ سے پتہ چلتا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ وہ کنواں سامنے میں تھا، اس لیے یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ لیکن اور اگر لا بھی دیں
سامنے میں رکھیں تو اس میں بھی کوئی دقت کی بات نہیں ہے کہ دوسرے کو یہ کہنے کا کوئی حق نہیں ہے کہ آپ سامنے میں کیوں رکھتے ہیں. اس لیے وہ کھانا ہے، وہ پانی ہے، وہ اہم چیز ہے، تو پھر ہم اس کو سامنے میں کیوں نہیں رکھیں. یہاں تک حدیث پاک کی بات ہے تو حدیث پاک میں یہ بھی آیا کہ کھانے کی چیزوں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے. کیا پڑھا؟ حدیث پاک میں آیا قالا ما شاء اللہ، یعنی جو اللہ نے چاہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا، کھانے کی چیز پہ پڑھا ہے. اب کھانے کی چیز پہ پڑھتے ہیں اور وہ بھی مانتے ہیں کہ کھانے کی چیز پر اگر پڑھا جائے اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے. اس لیے ہم عام مٹھائی کو مٹھائی کہتے ہیں جی، لیکن جب ہم اس پہ فاتحہ خوانی کر دیتے ہیں تو وہ مٹھائی نہیں بلکہ اس کو شیرینی کہتے ہیں. اس کا مقام اور بلند ہو جاتا ہے اور وہ مقام اس کا بڑھ جاتا ہے. امید ہے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ ہم لوگ فاتحہ خوانی کیوں کرتے ہیں. اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو اہدنا الصراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور اولیاء کرام سے سچی پکی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.